بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ نماز ایسی ہے کہ جو 2 رکعت نماز نماز حاجت ہے، اور نماز حاجت کا طریقہ نماز فجر کی طرح سے سمجھ لیجیے۔ اس والی نماز کی بات کر رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر حالت سجدہ میں، سجدے شکر میں، نماز ختم کرنے کے بعد سجدے میں رکھیے پیشانی کو اور خدا سے بات کیجئے، اللہم انی اسألک بالروح علی ابن ابی طالب۔ حالت سجدہ میں کیا کہیے؟ اللہم انی اسألک بالروح علی ابن ابی طالب الذی لم اشرک باللہ طرفت عین، یہ ما اشرک باللہ طرفت عین ابدا، اس علی ابن ابی طالب کی روح کا واسطہ جس نے پلک جھپکنے کے لیے بھی تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، این یقضی حاجتی، کہ تو میری حاجت پوری کر دے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 40 بار۔ آواز کم کیوں ہو گئی؟ صرف 40 کا 400 نہیں کہا بھائی۔ 40 نوٹ تو گننا بھی آسان ہوتے ہیں، خیر نوٹ تو 400 بھی آپ گن لیتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ تو 40 بار پڑھنا ہے اللہم انی اسألک۔ اب وہ کان کھول کے سنیں جو کہتے ہیں کس سے مانگ رہے ہو؟ اللہم انی اسألک، اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ ہوا یہی تو تھا۔ جو کوئی پیغمبر کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ بیٹا بیمار ہے دعا کر دیجئے، آپ نے ہاتھ اٹھائے پروردگار علی ابن ابی طالب کا واسطہ اس کے بیٹے کو شفا یاب کر دے۔ وہ چلا گیا، ایک اور آ گیا، رسول اللہ میرے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، آپ دعا کر دیجئے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے پروردگار علی ابن ابی طالب کا واسطہ اس کو بیٹے کی دولت عطا کر دے۔ اب لوگ آتے گئے، دعائیں کرواتے گئے، پیغمبر سب کے دعاؤں میں علی ابن ابی طالب کا کوڈ استعمال کرتے گئے۔ جو اپنے تھے تو وہ اپنے تھے، کچھ کو بھی یہ بہت پرابلم ہوئی کہ مسئلہ کیا ہے کہ ہر ایک کی دعا میں علی، ہر ایک کی دعا میں علی، ہر ایک کی دعا میں علی۔ کبھی تو ایسا ہو کہ علی بھی تو آئیں تو شاید ہمارا نام بھی کہیں آ جائے۔ بھئی آپ کا نام جہاں آئے گا وہ آپ ہی جانتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ آپ کا نام جہاں یار، آپ کا نام جہاں آئے گا وہ آپ جانتے ہیں۔ تو ان کی بھی دعا رنگ لائی۔ ایک دن مولا علی بھی آ گئے، اور جب مولا علی آ گئے تو باقی سب کے سب کے متوجہ ہو گئے، سب کے سب کہ اب شاید ہمارا کسی ایک کا نام تو آئے گا، چلو میرا نہ صحیح ان کا آ جائے۔ کسی غیر علی کا نام تو آئے۔ لفظ غیر میں کتنی بدصورتی ہے۔ کسی غیر علی کا نام تو آئے۔ سب کے سب پریشان تھے کہ اب تو شاید یہ موقع مل رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے عجیب کام کیا، آپ نے ہاتھ اٹھائے پروردگار تجھے علی ابن ابی طالب کا واسطہ کہ علی ابن ابی طالب کی مشکل دور کر دے۔ وہ جو ارما تھے، وہ آنسوؤں میں بہہ گئے۔ اتنی محنت کر کے بھی تنہا رہ گئے۔ بڑی محنت کی، دعائیں مانگی تھی بھیا۔ مولائے کائنات ایک ہی دفعہ آئے تھے بس، اور اس کے بعد ابھی بات واضح ہو گئی کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی اشکال تھا میں نے نکال دیا۔ اللہم انی اسألک، سجدے کی حالت میں خدا سے بات کرو اور خدا کو واسطہ دو۔ اللہم انی اسألک، اے پروردگار تجھ سے سوال کرتا ہوں بالروح علی ابن ابی طالب، تجھے علی ابن ابی طالب کی روح کا واسطہ۔ کون علی ابن ابی طالب؟ الذی ما اشرک باللہ طرفت عین ابدا، کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ ایک پلک جھپکنے کے وقت کے لیے بھی کسی کو شریک نہیں کیا۔ این یقضی حاجتی، میری حاجت پوری کر دے۔
کہ 40 مرتبہ پڑھو گے خدا تمہاری دعا قبول کر لے گا. روح علی ابن ابی طالب کا واسطہ جسے خدا نے خرید لیا ہے اس کا واسطہ دے کے دعا مانگو. تو بات سے بات نکل آئی, انگلیاں کٹی ہوئی تھیں, آپ کی امیدیں کٹی ہوئی ہیں, آپ کو امیدیں جوڑنی ہیں تو علی کا نام لیجئے. اس کی انگلیاں کٹی ہوئی تھیں تو امام نے اپنے قریب بلایا, تعریف بڑی کر رہے ہو, بتاؤ مجھے برا کیوں نہیں کہتے؟ کہنے لگا مولا سے مولا آپ کو برا کہوں گا میں؟ آپ نے تو کمال کیا ہے, آپ نے مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لیا ہے, آپ نے مجھے پاک اور پاکیزہ کر دیا ہے. یہ انگلیاں تو انگلیاں, یا علی اگر آپ میری تلوار, میری ناک کو اپنی تلوار سے رگڑ دیں تب بھی آواز علی علی آئے گی, آواز صرف علی آئے گی. امام مسکرائے, اس کی کٹی ہوئی انگلیوں کو اس کے کٹے ہوئے مقام پر رکھا, مقام قطع پر. کہتے ہیں اپنی آبا کا دامن ڈالا اور خدا معلوم کیا پڑھا. یہ پڑھا کا لفظ سنانے والوں کے لیے تھا. اب جو آبا کا دامن ہٹایا تو انگلیاں ایسے جڑی ہوئی تھیں جیسے کٹی ہی نہ تھیں.